وبما أني قادري أقول أدرك قبضك جيلاني. حضرت آپ کی خدمت میں ایک سوال درپیش ہے، دجال کی فوج میں کون شامل ہوگا اور اس کے شر سے کون محفوظ رہے گا؟ جی، دجال کی فوج میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو دجال کو خدا مانیں گے، اور یہ غیر مسلم ہوں گے، جتنے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہوں گے۔ ہاں، کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن بہت سارے عیسائی دجال پر بھی ایمان لائیں گے، اور جتنے بھی باطل فرقے ہوں گے بنام اسلام وہ دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور کچھ اہل سنت کہلانے والوں میں سے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے دجال کی فوج میں، کہ جو نام کے مسلمان ہوں گے، جن کے دل میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوں گے، اور دنیا کی دولت اور اسباب یہی ان کا مطمع نظر ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو وہ لوگ بھی کثرت سے دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے سخت قحط آئے گا، کچھ سال تک پوری دنیا قحط سے جوجھ رہی ہوگی، اور یہ قحط اتنا خطرناک ہوگا کہ روئے زمین سے اناج اگنا بند ہو جائے گا، اور پینے کے میٹھے پانی کے ذرائع سوکھ جائیں گے، اور لوگ مال و دولت رکھنے کے باوجود بھی پیٹ بھر کھانا خرید نہیں پائیں گے۔ اس وقت اچانک دجال آئے گا اور کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، دیکھو میں تمہارے لیے بارش برسا رہا ہوں، دیکھو میں سبزہ اگا رہا ہوں۔ تو جن کا مطمع نظر اور جن کا مقصد اصلی دنیا میں آ کر کھانا پینا اور دنیاوی اسباب اور دولت ہی جمع کرنا ہے، تو وہ لوگ فوراً دجال پر ایمان لائیں گے، اور جو منع کریں گے ان سے کہیں گے کہ ارے تمہیں کیا پتہ، زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تم کو تو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر ہی کی خبر ہے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا دار دینداروں کو تانا مارتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ ہوں گے جو دجال کے ساتھ شامل ہوں گے اور وہ بھی تانا ماریں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دجال کی فوج میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے، وہ فرقے بھی شامل ہوں گے جو خدا کے لیے اعضاء اور جسم کے قائل ہیں، اس لیے کہ سنی دجال کو دیکھتے ہی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تیرا جسم کی شکل اور جسم میں آنا ہی تیرے بطلان پر واضح دلیل ہے، کیونکہ جو اللہ ہے وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ اعضاء جسمانی سے پاک ہے، وہ ہاتھ سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، چہرے سے اور آنکھوں سے پاک ہے، تو تیرا تو پورا جسم ہے، تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، تو مخلوق ہے۔ جتنے اہل سنت ہوں گے جن کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن اور پختہ ہوگا، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا سے زیادہ ہوگی، دنیا کے مال و دولت سے زیادہ ہوگی، تو وہ تو دجال کو دیکھتے ہی اس کا انکار کر دیں گے کہ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ فرقے جن کے تصور میں خدا کا ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جو آیات متشابہات کا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے معاذ اللہ ہاتھ ہے، پنڈلی ہے، پاؤں ہے، اللہ کا چہرہ ہے، آنکھ ہے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں جس خدا کے بارے میں ہم سنتے تھے معاذ اللہ وہ آ گیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو فرقے ہوں گے یہ انبیاء اور اولیاء کے لیے تصرف اور اختیار کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو فرقے ہیں جو دجال کی فوج میں شامل ہونے والے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ معجزے کے طور پہ بھی اللہ نے کسی نبی کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ کائنات میں تصرف کرے، نہ کسی ولی کو کرامت کے طور پہ یہ طاقت دی ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو یہ طاقت دی کہ وہ اللہ کی کائنات میں جس مخلوق میں چاہے جس طرح کا تصرف فرمائیں، جس طرح اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی کہ وہ ہوا چلائیں، پانی برسائیں، مردے کی روح قبض کریں، اسی طرح کچھ فرشتے وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں جان ڈالنے پر مامور ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں اللہ نے نبیوں کو معجزے کے طور پہ عطا کی ہے، ولیوں کو کرامت کے طور پہ عطا کی ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کے علاوہ کسی اور میں یہ ماننا شرک ہے۔ تو جب وہ دجال کو دیکھیں گے کہ وہ کرشمے دکھا رہا ہے کہ الفاظ ہے
فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرْ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتْ، کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اور سبزہ اگائے گی۔ تو جب دجال کی یہ کرشماتی چیزیں دیکھیں گی جو جادو کے زور پر ہوگا، جو شیطانی طاقت ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ خدا کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ کر رہا ہے لہٰذا یہی خدا ہے۔ ہم کہیں گے وہ جسم کے ساتھ آیا ہے، وہ اعضاء کے ساتھ آیا ہے، خدا صورت سے، جسم سے، اعضاء سے پاک ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، قرآن شریف میں ید اللہ آیا ہے، خدا کا ہاتھ ہے، خدا کی پنڈلی ہے، خدا کا چہرہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو یہ تو خدا ہو سکتا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ جو اولیاء اور انبیاء کے تصرف اور اختیار کا انکار کرتے ہیں، اور جو خدا کے لیے ہاتھ پیر وغیرہ مانتے ہیں، خدا کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ سب دجال کو خدا مانیں گے اور اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے، اور بچیں گے وہی لوگ جن کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے، جو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور یہ شعبدے تو جادو کے زور پہ کوئی بھی دکھا سکتا ہے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ شرک وہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہو کسی غیر اللہ میں ماننا، یہ شرک ہے۔ کائنات میں تصرف کرنا تو یہ تو فرشتوں کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ نہیں ہے۔ اللہ نے عطائی طور پہ، ذاتی طور پہ تو اللہ کی صفت خاصہ ہے، مگر عطائی طور پہ اللہ نے فرشتوں کو کائنات میں تصرف کا اختیار دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، کہ جو ہے وہ کائنات کے معاملات میں تدبر اور تدبیر کرنے والے، یہاں فرشتے مراد ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال کی فوج میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو انبیاء اور اولیاء کی شانوں کا اور ان کے تصرف و اختیار کا انکار کرتے ہیں، اور جو خدا تعالیٰ کے لیے اعضائے جسمانی کو مانتے ہیں، چہرہ، ہاتھ، پیر وغیرہ، جو متشابہات جن کا ظاہر مراد نہیں ہے وہ مراد لیتے ہیں، اور خدا کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ لوگ دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا سلامتی اسی میں ہے کہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے اس کو سیکھا جائے، اس پر مضبوطی سے قائم رہا جائے، اور دنیا کی محبت دل سے نکالی جائے، اور چاہے مال کا نقصان ہوتا ہو اللہ رسول ناراض نہ ہونے پائے۔ جب تک یہ جذبہ نہیں رہے گا، چاہے بھوکا رہنا پڑے مگر اللہ رسول کو ناراض نہیں کریں گے، جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا دجال کے فتنے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو فتنہ دجال سے بچائے۔ السلام علیکم۔